پرانی جی آپ کا سواگت ہے، ویلکم. جی جناب، شکریہ جی، آپ کا بھی سواگت ہے. جی جی بہت بہت شکریہ. اچھا، ایڈم نے آپ سے ایک سوال کیا کہ کیا آپ صرف اور صرف قرآن کو مانتے ہیں اور حدیثوں کو، تفسیروں کو نہیں مانتے، کچھ بھی نہیں مانتے آپ؟ جی ہم یہ مانتے ہیں کہ دین لینے کے لیے صرف قرآن ہے اور منزل من اللہ ہے جو قرآن سے پہلے آ چکا، اور اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ کہے کہ یہ نازل شدہ ہے میرے پر تو اس کو بھی ہم مان سکتے ہیں، لیکن یہ جو تاریخ ہے اس میں سے دین نہیں اخذ کیا جا سکتا، کیونکہ حدیثیں جتنی بھی ہیں یہ تقریباً 5 سورسز سے ہیں. جب ہمیں یاسر کہتا ہے کہ میں نے یہ بکر سے سنا اور بکر کہتا ہے کہ میں نے یہ زید سے سنا، تو دراصل یہ یاسر ہی کا بیان ہوتا ہے. بکر، زید، عمر، یہ جتنے بھی بیچ میں وہ حوالے دیتا ہے جو 200 سال کے عرصے میں مر کھپ گئے، تو وہ ان کے اوپر ایک طرح کا جھوٹ بھی باندھ سکتا ہے اور سچ ہونے کا چانس بھی اس میں بلا شبہ موجود ہے، لیکن زیادہ تر یہی سمجھا جائے گا کہ یہ ظنی بات ہے. اگر انہوں نے یہ کچھ کہنا ہوتا تو وہ لکھ جاتے اپنی زندگیوں کے اندر اور ان کے پاس دستاویز اس کی موجود ہوتی، لیکن 200 سال تک چونکہ حدیثیں لکھی نہیں گئیں، تو اس لیے حدیثوں کے متعلق ہم یہی شبہ رکھتے ہیں کہ یہ من گھڑت ہیں ساری کی ساری. واہ، بے شک بے شک، بہت زبردست بات کی سر آپ نے. میں آپ کی یہ بات آپ کی اجازت سے اسپیسیفکلی کاٹ کے اپنے چینل پہ چلاؤں گا، صرف یہی بات. اچھا، دوسرا آپ سے سوال یہ ہے، تو آپ بیسیکلی صرف اور صرف قرآن کو مانیں گے، رائٹ؟ نہیں، دین کے معاملات میں ہم صرف قرآن کو مانیں گے، دین صرف قرآن سے اخذ ہوگا. اس کے علاوہ کس بات کو آپ ادھر ادھر سے بھی مان اس کے سکتے علاوہ منزل من اللہ جو اس سے قبل آ چکا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم، اس سے آگے آتا ہے وما یؤمنون، شاید آپ کو آتی ہو، ہاں مجھے جی ہاں آگے جی، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں. تو ذالک الکتاب کا مطلب آپ کیا وما لیتے ہیں؟ انزل الیک وما انزل من قبلک، جو تم پر نازل کیا گیا اور جو اس سے پہلے نازل ہوا، جیسے کہ بائبل ہے اور تورات ہے، ٹھیک ہو اور گیا، ٹھیک ہو گیا، وہ بہترین. بالآخر تک ہم یوقنون، یعنی جو بعد میں نازل ہوگا اس کے اوپر بھی ان کو یقین ہو. بعد میں بھی جیسے آج کل کے سائنس بہت کچھ آپ کو شو کرتی ہے، تو اس کو بھی سچا ماننا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہو گیا. ایک منٹ ساحل بھائی، ایک منٹ عالم بھائی. اچھا، یہ حضرت گرو گرنتھ صاحب کو بھی مانتے ہیں؟ جی کون سے؟ سکھوں کی ریلیجیس بک گرو گرنتھ صاحب. ہاں، یہ بھی اچھے بندے تھے. یہ ان کو میں تو مسلمان ہی سمجھتا ہوں، ان کی تعلیم بھی بالکل ٹھیک تھی. ارے وہ چھوڑیے سر جی، آپ اس میں کچھ بھی سمجھیے. آپ گرو گرنتھ صاحب پہ ایمان رکھتے ہیں؟ نہیں، میں ان کے اوپر کوئی ایمان نہیں رکھتا. میں نے ان کے بارے میں کچھ زیادہ پڑھا نہیں ہے، اس وجہ سے اگر میں کچھ پڑھوں گا تو میں بڑی آسانی سے اندازہ کر لوں گا کہ یہ مطلب ایک انسان کس طرح کے تھے، ان کو ماننا چاہیے یا نہیں. اچھا، نہیں آپ نہیں مانتے بیسیکلی. ٹھیک ہو ہاں، گیا، میں جانتا نہیں ہوں اس وجہ سے، ورنہ آپ مطلب نہیں مانتے. غائبانہ ٹھیک طور ہو پر گیا، ایمان ہے کہ اگر یہ اچھے انسان تھے جیسا کہ سکھ کلیم کرتے ہیں تو غائبانہ. ہم بھی ان کو اچھا ہی مانیں گے. اچھا، بہترین ہو گیا بہترین ہو گیا. تو آپ قرآن کے علاوہ کچھ نہیں مانتے. اچھا، قرآن کو آپ کیوں مانتے ہیں، ذرا وہ بھی بتا دیں ہم سب کو. جی، قرآن کو ہم پڑھنے کی وجہ سے مانتے ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو پڑھا اور سچ جانا اور صحیح صحیح سچ صحیح. پایا. اس وجہ سے جیسے لیکن آپ بچوں کو سائنس پڑھاتے ہیں، ایک ایٹم سیکنڈ وغیرہ کے بارے میں سر، پڑھاتے ایک ہیں، سیکنڈ. تو اب وہ اس کو سچ مان لیں گے مجھے تو مانیں گے. ایگزامپل نہیں چاہیے سر، ایگزامپل نہیں چاہیے. میں آپ کے ساتھ چلوں گا، ڈونٹ وری، ایگزامپل نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، وہ میں نے آپ کی مائنڈ سیٹ دیکھ لیا، آپ کس اینگل سے آ رہے ہیں. I'm with you، میں آپ کے ساتھ ہوں اس معاملے میں. اچھا، آپ نے مجھے فرمایا سر کہ جو حدیثیں ہیں وہ 200-250 سال کے بعد لکھی گئی ہیں، اور وہ ان کی جو چینز ہیں آپ ان چینز کو نہیں مانتے، کیونکہ وہ جو آخری بندہ ہے جس نے لکھی ہے وہ اسی نے لکھی ہے، اور جو چین ہے کہ فلانے نے کہا کہ فلانے نے کہا کہ فلانے نے کہا، وہ جھوٹ ہے، لکھا نہیں تھا، وغیرہ وغیرہ. تو سر اگر ہم یہی اطلاق کریں قرآن کے اوپر بھی، تو پھر تو قرآن بھی لکھا نہیں محمد صاحب نے. اور ہمارے پاس جو قرآن اس وقت موجود ہے، جو آپ کے پاس انڈیا میں موجود ہے، وہ مصحف الحفظ ہے، اور وہ حفظ ان عاصم ہے. بیسیکلی حفظ صاحب نے بھی وہ خود نہیں لکھا، انہوں نے کہا یہ اکارڈنگ ٹو عاصم ہے، اور عاصم صاحب نے لکھا تھا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ان عاصم ہے. اور اگر آپ ان والی چیز کو کہہ دیں کہ یہ غلط ہے، تو پھر تو وہ عاصم صاحب نے بھی کسی سے لیا تھا، تو وہ تو وہی چین آف نریشن آ گئی جو حدیث میں ہے. تو پھر آپ قرآن کو کس حساب سے مان رہے ہیں جبکہ وہ بھی ان کر کے ہی آ رہا ہے، اور آپ جی کے پاس ارلی 200 سال میں قرآن کا ایک بھی مصحف کمپلیٹ نہیں ہے. جی، یہ اعتراض ان کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے جو حدیثوں کی سندوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں.
تو میں تو اس کو حدیثوں کی سند کے اوپر یقین نہیں رکھتا. میں تو اس کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اسی وقت ہم مان لیتے ہیں کہ یہ کتاب ہے، اور اسی وقت سے کتاب ہے لیکن جب سے یہ نازل ہونا شروع ہو گیا. اچھا، یہ ذالک الکتاب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ وہی کتاب ہے. سر آپ کو کس نے کہا کہ ذالکہ کا مطلب یہ ہوتا ہے؟ میں نے تو نہیں کہا یہ. کس نے؟ آپ نے کہا یہ وہی کتاب ہے. ہاں وہی کہا نا میں نے. وہی یہ بھی نہیں، کہا وہی آپ نے. آپ نے کہا وہی. یہ وہی کتاب ہے. ہاں یہی اس کا مطلب ہے. یہ اس یہ کا وہی مطلب ہے. کتاب یہ ہے. آپ کو کس نے کہا ہے؟ کس نے بتایا ہے؟ یہ عربی کا قاعدہ ہے، عربی سے ہمیں یہ اوکے، اخذ کیا ہے. ذرا اس عربی کو عربی کا قاعدہ پڑھتے پڑھا ہیں ہوا ہم. آپ نے؟ جی جی سر، میں آپ کے ساتھ چل لوں گا سر، ڈونٹ وری سر، ہوں. ریلیکس. میں بہت ٹھنڈے ماحول میں آپ سے بات کر رہا ہوں سر، جی عربی میں نے ٹینشن نہیں 3 لینے سال کا. سیکھی ہے. 3 سال سیکھی ہے. سر مجھے یہ بتائیے کہ ہاذا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حاضہ کا یہ. اور ذالک؟ ذالک کا مطلب وہ ہوتا ہے. اوکے، تو پھر یہ آپ نے یہاں پہ یہ کیسے لگا دیا؟ آپ کہہ رہے ہیں تو میں نے تو وہی ذالک الکتاب، وہ کتاب جس میں ہدایت ہے. یہ وہی کتاب، یہ تو ہے ہی نہیں اس کا مطلب. وہ اس لیے کہ کتاب یہ ہمارے ذالک الکتاب. سر ذالک الکتاب کا ایگزیکٹ ترجمہ بتائیں. یہ ایک کانٹیکسٹ کے ساتھ چلی آ رہی ہے. پیچھے کانٹیکسٹ ہم نے سر، پیچھے کانٹیکسٹ ہم اس نے سے پیچھے صرف الف لام میم ہے. اٹ ہیز نتھنگ بیفور اٹ. نہیں سو نہیں ہے. اب مجھے یہ اس سے پیچھے بتائیے. اس سے پیچھے دعا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے سر کی وہ آیت جو تعلیم ہے، دے دے. آگے اس کا جواب ہے کہ سر ذالک ایک سیکنڈ، الکتاب، وہ جو مانگا گیا ہے وہ یہاں پر موجود سر ہے. جی سائنسدان نہ بنے. وہ آیت ختم ہوگی، اس کے بعد اینڈ میں آپ نے آمین کہہ دیا، وہ آیت ختم ہو گئی. وہ ایک ہاں پریئر ہے. تو اس کے forget بعد that پریئر ہے. ہم نے کہا قبول سر، فرما، اور forget آگے that سے قبول آ گئی ہے. سر. میرا قبولیت آ گئی سر اس کی. میری، اگر آپ مجھے انٹرپٹ کریں گے میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا تو بات تو چلے گی نہیں. تو باری باری بات کرتے ہیں نا سر، بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں پلیز. بھائی ہے نا پروگرام اچھے آپ بھائی. کا ہے، اگر آپ اس کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو بسم اللہ کریں، مجھے کیا اس سر میں. یہی کہہ رہا نا، بیچ میں انٹرپٹ نہ کریں نا، پھر خراب ہوئے گا نا، پھر گیم خراب ہوئے گی. ٹھیک انٹرپٹ نہیں کریں بیچ میں پلیز، ٹھیک ہے نا؟ ہے. اچھے بھائیوں کی طرح بات کریں، چلیں. ٹھیک ہے. علم شریف ختم ہو چکی ہے، آمین ہو چکا ہے. اب دوبارہ سے آپ نے بسم اللہ پڑھتے ہیں، رائٹ؟ جی جی. دوبارہ سے سٹارٹ کرتے ہیں. اگر یہ کنٹینیوشن میں ہوتا تو آپ کو دوبارہ سے بسم اللہ پڑھ کے سٹارٹ لینے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. یہاں پہ پہلی آیت کہہ رہی ہے الف لام میم، جس کا دنیا میں کسی کو نہیں پتا کیا ہے مطلب. پتا ہے آپ کو؟ اس کے بہت سارے مطلب ہیں. اس کا ایک مطلب ہے ان اللہ عالم. بہترین. اس کا ایک تو مطلب کسی کو اللہ نہیں پتا محمد. کہ اللہ کے علاوہ کسی کو اس کا نہیں مطلب پتا. باقی جتنے بھی لوگ جو بھی مطلب نکالتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہے، لیکن محمد نے ہاں نہیں بہت بتایا. سارے مطالب اس کے نکل سکتے ہیں، چلیں یہی تو آگے اس کی چلتے ہیں، خوبی ہے. آگے چلتے ہیں. جی جی مجھے پتا ہے ساری خوبیاں. آگے چلتے ہیں سر، کہ آپ نے حدیثوں کو ماننا نہیں ہے، لہذا الف لام میم کا اور کوئی مطلب نہیں ہے. آگے چلتے ہیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب وہ کتاب، لا ریب فیہ جس میں ہے ہدایت لوگوں کے لیے. اب مجھے یہ بتائیے سر، اگر کوئی کتاب میں کوئی شخص لکھ رہا ہے وہ کتاب جس میں ہدایت ہے، وہ اس کتاب کے بارے میں تو نہیں کہہ رہا، وہ تو کسی اور کتاب کے بارے میں کہہ رہا. اسی کتاب کے بارے میں یہ ذالکہ جو ہے بہت دور کے چیز کو نہیں کہا جاتا. سر آپ ایک کتاب میں لکھ رہے ہیں، میں نے ایک بک زیادہ دور لکھی. کی چیز کو سر ہوا دیکھیں آپ کہا نے، جائے گا. ذالکہ کا صحیح مطلب یہی بنتا ہے یہ وہی کتاب ہے جس کا آگے پیچھے ذکر آ چکا ہے، جو مانگی گئی ہے. میری جان، کس عربک کی لنگوسٹکس میں ایڈم ذالکہ کا مطلب یہ وہی کتاب ہوتا ہے؟ مجھے وہ دے دیں. ایڈم آپ نے کہا تھا کہ آپ 3 سال سے عربی پڑھے میں. جی سر. ہاں بس میں وہی آپ سے کہہ رہا تھا، آپ نے مانگ لیا کہ وہ ثابت کر دے کہ ذالکہ کا مطلب یہ وہی ہوتا ہے، یہ بتا دے، بس مسئلہ ختم. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ میں اس کو ریفرنس پڑھتا ہوں نا، اس اپنی کتاب کو، بات نہ میری رکھے. کتاب ہے تو نہیں نہیں سر، تو یہ قرآنس آپ میرا کی بھائی کتاب نہیں، اس وقت میرا ہی ہم ترجمہ عربی کی صحیح بات چلے گا. کر رہے ہیں. نہ قرآنس بھائی، ہم عربی کی بات کر رہے ہیں اس وقت، ہاں لنگوسٹک کے اوپر اپنی بات کر بات رہے نہ ہیں. رکھے. اپنی ہاں بات نہیں کر سکتے آپ. لنگوسٹک، عربک لنگوسٹک، آپ مجھے کلاسیکل عربک لنگوسٹک بھی دے سکتے ہیں، آپ مجھے آج کل کی بھی دے سکتے ہیں، ڈزنٹ میٹر. مجھے یہ بتائیے کس عربک لنگوسٹک کے اندر ذالکہ کا مطلب یہ وہی ہوتا ہے، یہ وہ آپ نے جو لکھا ہے. یہ تھوڑے فاصلے کی چیز جو ہوتی ہے جس کا تذکرہ چل اس گیا کی ہو. دلیل دلیل کذال دلیل دلیل دے اس کی. قرآن پاک میں کسی جگہ پہ آپ پڑھ لیں کذالکہ، ایسا ہی ہے، قرآن یہی ہے یار، جو قرآن سے کیسے دلیل لو گے پچھلی بات آپ؟ کے جواب کے لیے ہی آتا ہے ذالکہ لفظ. یار سر جی دیکھیں، لنگوسٹک کے لیے آپ قرآن سے کیسے نہیں دلیل لیں گے؟ کیا نہیں قرآن سے بھی دلیل لے لیں گے. میں قرآن میں ان کو دکھاتا ہوں کہ ہاذا کتنی دفعہ آیا ہوا ہے قرآن کے اندر، اور ذالکہ کتنی دفعہ آیا ہوا ہے. سر دیکھیں، ذالکہ کا مطلب سمپل انگلش ٹرانسلیشن میں ہوتا ہے، ذالکہ مینز دیٹ. ٹھیک ہے. ذالکہ کا مطلب یہ وہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اچھا، قرآن میں ذالکہ جو ہے تقریباً 4 سے 5 دفعہ آلریڈی آیا ہوا ہے، ایک دفعہ نہیں آیا ہوا.
اور جتنی دفعہ بھی ذالک آیا ہوا ہے ادر دین الف لام میم ذالک الکتاب، وہ آپ کا کوئی اسکالر اس کو یہ یعنی کہ دس کے اوپر ٹرانسلیٹ نہیں کرتا. قرآن میں ہاذا کا مطلب کوئی ہاذا کوئی 4 یا 5 دفعہ مزید آیا ہوا ہے، یہ وہ بک، یہ وہ بک، یہ وہ چیز. وہاں پہ بھی کہیں پہ بھی ہاذا کو دیٹ سے ریپرزینٹ نہیں کیا ہوا، دس سے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے. یہ واحد جگہ ہے جہاں پہ آپ کے اسکالر اس قسم کی گیم ڈالتے ہیں. کیوں گیم ڈالتے ہیں؟ آپ تو مانتے نہیں تبری کو، آپ تو مانتے نہیں ابن کثیر کو، لہٰذا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے. لیکن جو سنی لوگ ہیں جو کہ تبری اور ابن کثیر کو مانتے ہیں، وہاں پہ ابن کثیر اور تبری دونوں لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اللہ میاں جو بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ بات کر رہے ہیں تورا اور انجیل کی، اور یہ وہ ثابت کرتے ہیں مختلف صحابہ اکرام سے. لیکن چونکہ آپ ان چیزوں کو مانتے نہیں، لہذا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ مانے آپ مجھے لنگوسٹکلی یہ ثابت کر دیں کہ ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے یہ وہ. چلیں، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا، اور ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کی تیاری کر کے نہیں آئے ہوتے اور آپ آؤٹ آف کوئی بات نہیں، ہم اس کو رکھ کوشچن دیتے پوچھ ہیں، لیتے ہیں سائڈ اور پہ رکھ دوسرے دیتے کے ہیں. پاس اس کا جواب نہیں ہوتا. سر قرآنس تو بھائی آپ نے کہہ یہ دیا نا، تحقیق طلب بات ہے. قرآن پہ رک جائیں یہ آپ نے اس کی صاحب. سر آپ نے کہہ دیا آپ کو نہیں پتا، یہ آپ کے لیے ہوم ورک ہو گیا، بات ختم، ہم آگے اس پہ نہیں نہیں چلیں گے. پتا تو مجھے ہے، لیکن وہ آپ اس کو مان نہیں رہے، اس کے لیے مجھے دلائل لانے پروف پڑیں چاہیے گے، نا، جس کے لیے ٹائم چاہیے. ایویڈنس چاہیے، ایگزیکٹلی ایویڈنس ہاں، چاہیے. تو آپ کے پاس تیاری کے نہیں ساتھ میں ہے، آپ کو ثبوت دے دوں گا. کوئی بات نہیں، نیکسٹ ٹائم میں ہم نے اس کو کر دیا بند. لے جی ساحل صاحب، دیکھیں ہم کتنے اچھے ہیں اس معاملے میں. اگر ہمیں ساتھ کوئی اتفاق کر لیتا ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے اس کی انفارمیشن اس وقت کہ وہ ہمیں پروف دے سکے. میں نے انفارمیشن نہ ہونے کی بات نہیں کی ہے، میں نے کہا جو آپ سن ثبوت لیں گے نا مانگ رہے سینٹنس. ہیں. رانس بھائی اگر آپ میرا سینٹنس سن لیتے تو آپ کی بات پوری ہو جاتی، لہذا رک جائیں. چلے ہاں میں بولیے اپنا سینٹنس یہی بول رہا تھا کہ اس وقت ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، یہ ہمیں بعد میں لا دیں گے. ان کو ہوم ورک دے دیا ہم نے بات کو چھوڑ دیا. ٹھیک ہو گیا سر؟ ٹھیک مان لیا سر؟ اوکے. جی ٹھیک اب ہے. ہم آ جائیں آج کی بات کے اوپر. 929 جزیہ. آپ نے کہا کہ آپ قرآن کو مانتے ہیں اور کسی چیز کو نہیں مانتے، اور آپ مانتے ہیں کہ بعد میں ہسٹوریکلی کیا ہوا، کتنے لوگوں نے کیا 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 اور اچھے لوگوں نے کیا کیا، اس کے بعد والی چیزوں کو آپ مانتے ہیں، کریکٹ؟ ہاں جی بالکل بہترین. اب مجھے آپ بتا دیں کہ جزیہ کی جو آیت ہے جو ساحل بھائی نے کھولی تھی 929، پیش کر یہ دو پھر سے، وہ جی دکھا جی دو سر اسکرین. پلیز پھر سے پیش کر دیں اور پڑھ دیں ذرا تاکہ ان کو. جی میں پڑھ دیتا ہوں. نہیں قاتل ایک منٹ رکیے الذین لا یار، یؤمنون، وہ ایک لوگ منٹ جو رکیے، ایک منٹ رکیے. میں پہلے پیش کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اس پہ بولیے. ایک منٹ. جی ٹھیک ہے، آپ پیش کر دیں، میں بھی کر سکتا تھا. جی ٹھیک ہے. کہاں چلے گئے؟ ایک منٹ. جی میں کر دوں کیا؟ نہیں ایک منٹ رکیے یار، میں ہاں کرتا ہوں. رکا ہوا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 29، اور میرے سامنے ایک ترجمہ ہے. جو اہل کتاب میں سے خدا پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جو خدا اور اس کے رسول نے حرام کی ہے، اور نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ذلیل ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ دے. جی ٹھیک ہے، اس میں کیا غلط ہے یار؟ غلط کیا ہے اس میں؟ آپ مجھے ایک نہیں بات بتائیے. ہاں ہاں ٹھیک ہے، پلیز. ایڈم کنٹینیو کرو. نہیں آپ بولو. ہاں جی. یار ٹیررسٹ کے ساتھ کیا کرنا چاہیے آپ بتا دیں. ٹیررسٹ کو مار دینا چاہیے سر. ایگزیکٹلی یہی کیا یہاں پر، ان کے ساتھ اوکے کچھ رحم کا سلوک کیا ہے کہ اگر وہ جزیہ دیتے ہیں اور وہ ساغرون ہو کر رہتے ہیں تو پھر ان کو جینے دیتے ہیں، ٹھیک ہے شاید ان کی سر. اگلی یہ نسلیں ٹیررسٹ سیدھی ہو ہے جائے. سر؟ سر یہ ٹیررسٹ جی ہے؟ جی بالکل ٹیررسٹ ہیں. لا یؤمنون لکھا ہوا ہے جو امن پسند نہیں ہے. نہیں، لا یؤمنون جو ایمان نہیں لے کے آئے. ایمان کیا چیز ہوتی ہے؟ ایمان جو اللہ مجھے اور تو اس نہیں کے پتا. رسول پہ ایمان نہیں لائے. کیا ایمان؟ ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان نہیں لائے، ایکسیپٹ قرآن پہ ایمان نہیں ایکسیپٹ لائے. کا مطلب نہیں ہے یہاں پر کوئی بھی. اچھا کیا مطلب ہے سر؟ اس کا مطلب ہے امن اختیار کرنا اللہ کے ساتھ. کس نے لکھا ہے؟ یہ یومنونا کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے. کس نے مومن کا کہا ہے مطلب کیا ہوتا ہے؟ مومن کا سر؟ مطلب امن والا، امن دینے والا، امن لینے والا. سر نہیں، آپ دیکھیں پرامن غلط لوگ. بات کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو اگر ریفرنسز کے ساتھ بات رکھنی ہے نا اس قسم کی تو ضرور رکھیے. نہیں یہ اور اگر کتنا آپ آسان کو سا لفظ ہے، لا مجھے یؤمنون. سینٹنس جیسے کہ سینٹنس پورا نہیں ہونے جو دیا. اللہ کے ساتھ، اس سر کے رسول آپ کے نے ساتھ میرا امن سینٹنس قائم نہیں پورا کرتے ہیں. نہیں ہونے دیا ہے.
ٹھیک ہے بولیے آپ پھر بولیے بیچ میں بولیے. بول پڑے. اچھا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ امن. اول تو یہ آپ کا سینٹنس غلط ہے, میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں, یہ ایمان لانے کے اوپر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پہ ایمان لانا ہے. پھر ایمان کا نمبر ون. بتائیں کیا ہوتا ہے. نمبر ٹو ہم آگے چلتے ہیں. آپ کے لوگوں نے مکہ مدینہ سے باہر نکلے اور اٹیکس کیے, کیا اس چیز کو مانتے ہیں؟ اس بات کو بھی نہیں مانتے. کہاں پہ مکہ اور مدینہ سے باہر نکلے, اٹیکس کیے. اٹیکس میں اس کیے. بات کو مانتا ہوں, ہسٹری میں یہ پتا چلتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے اٹیک ہوئے اور بڑے ظلم کیے گئے مکہ میں, اور پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے ہیرو واپس آئے. انہوں نے ان کے ساتھ بڑی زبردست کمبیٹ کی اور ساروں کو قابو کر لیا. اور ایگزیکٹلی ہیروز یہی ہوتے ہیں, ہیرو یہی کرتے ہیں. ساری فلموں میں نے دیکھا ہے ہیرو آخر کار بارے کھانے کھونے کے بعد کامیاب ضرور ہو جاتا ہے. صحیح ہو گیا, لیکن وہ تو ایک بات کی بات ہے نا. ابھی ہم بات کیا کر رہے ہیں ہوں. کہ ابھی ہم جو مومن کی بات کر رہے ہوں. مومن کیا ایماندار آدمی ہوتا ہے, جو گرالو ہوتا ہے, وہ بے امن پسند ہوتا ہے, وہ کیسا آدمی ہوتا ہے؟ اور وہ لوگ جو سر امن والے نہیں ہوتے وہ کیسے ہوتے ہیں؟ وہ ٹیررسٹ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ سناؤ, یہ سوال ہے آپ کے لیے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ محمد اور اس کے اللہ پہ اگر آپ ایمان نہ لائیں تو آپ ٹیررسٹ ہیں. نہیں, ایمان کا پتہ چلے نا کہ ہوتا کیا پہلے. میں تو کہتا ہوں کہ امن سے رہنا ہے. جو بندہ ان کا دشمن ہوا ہے, ان کو قتل کرنا چاہتا ہے, اٹیکس کر چکا ہے, ان کی اوکے عورتوں کو مردوں کو قتل کر چکا ہے, اور وہ ان کے ساتھ امن میں نہیں ہے اللہ اور اللہ کے بہترین. رسول کے ساتھ, اوکے یہاں پہ تو رک جائیں, مارو ان کو ایسی کی یہاں تیسی پہ ان کی. رک جائیں, یہاں پہ رک جائیں. بہترین بہترین بہترین. آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول اور ان علاقوں پر اٹیک کرے اس کو ہوں مارو, کریکٹ. ہوں بالکل. اس کے علاوہ کسی کو نہیں. اس کے علاوہ جو امن کے ساتھ نہیں رہنا پسند کرتے. میں نے یہی تو بولا سر, امن کے ساتھ رہنا نہیں رہنا, وہ اپنی کنٹری میں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں ارریسپیکٹو بات ہو گئی ہے. کیا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول پہ اگر اٹیک نہیں کیا اور آپ نے وہاں پہ جا کے اٹیک کیا ہے اللہ اور اس کے رسول نے, تو کیا ہوں یہ ڈیفenس میں آئے گا, یہ آفینس میں آئے گا؟ اوفینس اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان اللہ لا یحب المعتدین, سر اللہ حد میں سے نے کیا بڑھنے والوں کو پوچھا؟ پسند نہیں کرتا. جی, وہ اوفینس میں آئے گا, اور وہ اوفینس کہیں نہیں کیا وہ مسلمانوں نے. اوکے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کے زمانے میں کوئی اوفینس نہیں ہوئے کسی کے اوپر, ڈیفینس ہی ہوئے ہیں صرف. پریمپٹیو سٹرائکس بھی ہوئی ہیں بعضوں کے اوپر, اور کرنی چاہیے یہ. آپ کی بات پوری ہوگی سر. جی کر دی میں نے بات. میرا سوال پورا نہیں کیا, میرے سوال کا جواب پھر نہیں دیا آپ نے. اگر آپ نے پوچھا میں تھا اوفینس ہوا آپ کہ نہیں کو ہوا. ثابت کر دوں ہوں کہ محمد نے اس زمانے میں بھیجی لڑائیاں کی ایسے لوگوں کو اوپر جنہوں نے مکہ مدینہ میں آ کے کچھ بھی نہیں کہا ان کو, وہ تو ٹیررسٹ نہیں نہ ہوں گے. کیا یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ یہ آپ طریقوں سے ثابت کریں گے, اور بہت ساری ان میں سے ناقص طریقے ہوں گی جو ریفیوٹیبل ہیں, جو انکار کی جانی چاہیے. اوکے, میں ان وہ کا انکار کروں گا. آپ ان کا انکار کریں گے نا, لیکن آپ پھر وہ ہسٹری کہاں سے لیں گے؟ لینے کی ضرورت کیا ہے؟ جب ہم اس زمانے میں رہ رہے ہیں, ہمیں اس زمانے کے لیے گائیڈنس چاہیے. اس زمانے کی اچھا گائیڈنس یہ ہے کہ جو لوگ ٹیررسٹ ہیں ان کو قتل کرو. یہاں پر جو آیت میں لکھا ہے یہ بالکل اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے, اوکے ناؤ چاہے وہ ٹیررسٹ مسلمانوں میں سے ہیں چاہے کافروں میں سے ہیں, جس میں سے بھی یہ میرے ٹیررسٹ بھائی ہوں. ریلیکس, ٹیک اے چل, غصہ نہیں کریں پلیز, ریلیکس ہو جائیں تھوڑا سا. میرے سوال کا پھر آپ نے جواب نہیں دیا. اگر میں آپ کو یہ بات ثابت کر دوں کہ محمد اور ان کے صحابوں نے جا کے ایسے علاقوں پہ حملہ کیا جو کہ دنیا کی ہسٹری میں لکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے لکھا ہوا ہے جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں کی, مارے اچھا کھائیں, اور مارے کھانے کے بعد انہوں نے کہا کہ ان کا کچھ نہ کچھ کیا جائے کیا اور کیا ہسٹری ان کی بگاڑی جائے, اور انہوں میرے نے جو بھائی دل میں او آیا لکھ میرے دیا. بھائی رک ہم اس او کو نہیں میرے مانیں گے. بھائی او میرے بھائی رک جاؤ. آپ ایسا کریں, مجھے ہسٹری کی کوئی سی بک جس کو آپ مانتے ہیں, کوئی سی بک جس کو آپ مانتے ہیں, اس ہسٹری میں ہسٹری میں نے کی عرض کیا تھا, کوئی سی بک. ہسٹری ہے وہ ضنی ہے, اس کے اوپر لیٹ می اسٹیٹ مائی سینٹینس. اوکے, آپ کی بات ہوگی ویسے, نہیں یہی کہنا ہوئی ہے ہے. آپ نے آگے. قرآنسٹ سکون لو ذرا, ٹیک اے چل. اوکے, ہسٹری کی کوئی سی بک جس کو آپ مانتے ہو جو مجھے تبوک کی جنگ اور ایجپٹ میں جو اٹیک کیا مسلمانوں نے
ان دونوں جنگوں کا ریفرنس مٹیریل دے دے. دنیا کی کوئی سی بھی کتاب ہسٹری کی لا دیں. میرے پاس ہسٹری کی کتابیں نہیں ہیں, نہیں ہے. میں زیادہ پڑھتا بھی نہیں ہسٹری. اوکے, سو پس ثابت ہوا ہمارے ویورز کے لیے, آپ کے لیے نہیں, آپ کے ساتھ بعد میں بات کریں گے مزید. ہمارے ویورز کے لیے ثابت ہوا کہ ہمارے ان قرآنس بھائی نے ہسٹری کو نہیں پڑھا ہوا, لہٰذا یہ جو بھی بات کہیں گے ہسٹری کے مطابق وہ ہم ان کی نہیں مان سکتے. لہٰذا ہم آپ کو ہسٹری کے مطابق بتاتے ہیں کہ دنیا کی کوئی سی ہسٹری. چپ چپ قرآنس بھائی چپ پلیز. آئی سیڈ کہ میں اب آپ سے بات نہیں کر رہا, میں اپنے ویور سے بات کر رہا ہوں. آپ کی اپنی بیگم سے آج لڑائی تو نہیں ہوئی ہے؟ قرآن بھائی چپ نہیں, آج تو میں بالکل سکون میں ہوں. چپ کر جائے نہیں, پلیز. ریلیکس نہیں ہے, آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو پچھلے بندہ آیا نا اس نے اچھی طرح سے ڈسا ہے. کر لوں ذرا. ہاں وہ بندہ سے ویسے ہی. یار قرآنس بھائی, آپ کو آپ کے وقت میں بولنے کا پورا موقع دیا جائے گا, تو آپ بیچ میں ٹوکو مت. آپ کی باری جب آئے نا آپ بولو, ریفیوٹ کرو ایڈم کو, کوئی مشکل نہیں, لیکن وہ جب بولتا ہے تو مت ٹوکو پلیز, مہربانی ہوگی. صحیح ہے, چلے بولیے. تو ہمیں پتا ہے کہ ہسٹری کی تمام کتابوں میں ایجپٹ میں مسلمانوں نے حملہ کیا, ایجپٹ کو انہوں نے ملیا میٹ کیا, ایجپٹ کی ہسٹری کو تباہ کیا, اور یہ سارا کچھ ہسٹری کی کتب میں لکھا ہے, ہم نے نہیں کہہ رہے. پھر اس کے بعد سرایا جنگیں کی, محمد نے اپنے لوگ بھیجے, ان کو سرایا بیٹلز کہا جاتا ہے, اور تقریباً 40 کے قریب سرایا بیٹلز ہیں. وہ ایسی بیٹلز ہیں جن میں کوئی ڈیفنس نہیں تھا, وہ اوفنس تھا. ٹھیک ہے, سب سے امپورٹنٹ بیٹل اس کے اندر تبوک کی بیٹل تھی, جس میں محمد کے ساتھی تقریباً 1000 کلومیٹر دور جا کے, مکہ سے 1000 کلومیٹر دور جا کے تبوک پہ انہوں نے حملہ کیا تھا. ہسٹری کہتی ہے, اس کے علاوہ اسلامک ہسٹری بھی کہتی ہے. لہٰذا وہ ہسٹری نہیں کہہ رہی جو کہ مسلمانوں کے خلاف ہے, بلکہ وہ ہسٹری کہہ رہی ہے جو کہ مسلمانوں نے خود لکھی ہے. سو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو جنگیں ہیں یہ صرف ڈیفینسو ان نیچر نہیں ہیں, یہ اوفینسو ہیں. اور تمام اسکالرز آف ہسٹری اینڈ تمام اسکالرز آف اسلام اس چیز کو مانتے ہیں کہ اسلام میں اوفینسو بیٹلز, اوفینسو جہاد الاؤڈ ہے. تو اب ہم آتے ہیں قرآنس بھائی کے پاس کہ وہ ہمیں کس ریفرنس کے تھرو بتائیں گے کہ اسلام اوفینسو بیٹل الاؤ نہیں کرتا. قرآنس بھائی مائک اب آپ کا ہوا. جی, قرآن پاک میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے تم لوگوں کو قتل کیا اور گھروں سے نکالا, تمہیں بھی اجازت ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کرو, لیکن آگے ہی کہا کہ لیکن حد سے تجاوز نہیں کرنا, اور اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا. تو یہاں پر صاف ظاہر ہو گیا کہ ڈیفینسو وار سے ہی کی اجازت ہے, کیونکہ حد سے جب آپ بڑھتے ہیں, اپنی باؤنڈری سے نکلتے ہیں, اگلے کے گھر میں گھستے ہیں, تو یہ حد سے بڑھنا ہے. تو یہ قرآن پاک کی آیت میں نے آپ کے ساتھ ریفرنس تو نہیں دیا, وہ میں دے سکتا ہوں, تو بیان کر دیا. اب آپ بولیے. جی بالکل. تو اس حساب سے اگر ہم اس طریقے سے جائیں اور قرآن کا آپ اسباب نزول کو نہ دیکھیں, اور ریسائٹیشن آرڈر یا نزول کے آرڈر یا اسباب النزول کو نہ دیکھیں, تو آپ کوئی آیت جو کہ 10 سال پہلے نازل ہوئی اس کو ایک آیت جو کہ 10 سال بعد نازل ہوئی اس کے ساتھ بالکل لنک کر سکتے ہیں. پھر اس حساب سے تو تمہارے لیے تمہارا ریلیجن اور میرے لیے میرا ریلیجن, وہ بھی بیچ میں اگر شامل کر دو تو آپ لڑائی ہی نہیں کر سکتے ہو. نمبر 1. تو بیسیکلی ہم سب کو پتا ہے کہ نزول 23 سالوں میں ہوا. کیا آپ اس چیز کو مانتے ہیں کہ قرآن کا نزول 23 سالوں میں ہوا, کہ اس کو بھی نہیں مانتے؟ جی, اتنا تو قرآن پاک میں لکھا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کر ہوا نزول, تھوڑا ٹھیک تھوڑا ہے. کر کے. تو محمد پہ وہی ایک ہی دفعہ نہیں آئی, یہ مختلف اوقات میں آئی ہے. یہاں تک آپ اور میں برابر آ گئے. ہاں, یہ قرآن پاک میں لکھا ہے, اس لیے میں اس کو اور مانتا ہوں. کیا قرآن پاک میں یہ بھی آپ مانتے ہیں اس بات کو کہ بہت ساری آیتیں وقت کے مطابق آئیں جو کہ اس وقت کی نیڈ تھی؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. قرآن ایسا پاک ایک نہیں رواں کلام ہے. ہے, رواں ہاں کلام جی. ہے. اوکے, تو مجھے قرآن پاک کے رواں کلام میں سے آپ یہ بتا دیں کہ قرآن پاک کا جو رواں کلام ہے اس کا آرڈر اس سیکوینس میں کس نے بنایا جو آپ کے پاس آیا؟ یہ غیر متعلقہ کویسچن ہے. ہمارے پاس جب یہ آ گیا اور ہم نے اس کو پڑھا تو ہم نے اس کو آرڈر میں ہی پایا ہے.
اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ پچھلے زمانے میں موجود کیوں نہیں تھے تو یہ آپ کا اعتراض غلط ہے. نہ ایسا میرے ہونا بھائی، نہیں نہ تھا کبھی. نہ نہ نہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. میں ایسے کیوں کہوں گا میری جان؟ آپ دیکھیں میرے کوشچن کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائی. میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے کہ یہ جو اس آرڈر میں قرآن آپ کے پاس اس وقت موجود ہے، یہ آرڈر آپ کو کس نے بتایا، کس طریقے سے آپ نے ویلیڈیٹ کیا کہ یہ محمد کے پاس اسی آرڈر میں تھا جس آرڈر میں قرآن ہے اس وقت دیکھیں آپ کے پاس؟ ہم ایک زمانے میں رہتے ہیں، اس زمانے کے اندر ہمارے پاس ہماری کتابوں کے اندر ہمارے پاس جو قرآن کا مصحف پڑا ہوا ہے اس کے اندر ایسے ہی یہ آرڈر ہے. اس لیے میں نے اس آرڈر کو درست مانا ہے. جس نے بھی یہ کیا ہے درست کیا ہے. میں نے تو آپ کو بتایا کہ ہم پڑھنے سے اس کو مانتے ہیں. ہم اس بند کتاب کو ماننے والے لوگ نہیں ہیں، کھلی کتاب کو ماننے والے لوگ ہیں. اس کے اندر ہمیں آرڈر نظر آتا ہے، ایک زبردست قسم کی تعلیم ہے. اس لیے ہم قرآن کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. جی سر، لیکن ون سیکنڈ دیکھیں، میں آپ سے سوال کچھ کر رہا ہوں، آپ جواب میری جان کچھ دے رہے ہیں، تو پھر مزہ نہیں آ رہا نا آپ اس طریقے سے. دیکھیں آپ سوال میرے سے گندم متعلقہ نہیں کر رہے نا. آپ کہہ رہے سر ہیں، دیکھیں اب سن لینا، اب آپ مجھے ٹوکیے گا نہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ 1400 سال پہلے کس نے اس کا آرڈر لکھا تھا. مجھے کیا پتا اس کا، مجھے نہیں ہاں، پتا اس کا. تو کیا میرے پاس اس قرآن وقت موجود ہے یہ آرڈر، اور وہ یہ بیسٹ آرڈر ہے میرے حساب سے. یہ بہت اچھا آرڈر ہے، اور سر اسی کی وجہ سے اسی کے اوپر ہم اسی آرڈر کے اوپر اس کو میں نے قبول کیا ہے. سر جی میں دیکھیں، پچھلوں کا ذمہ دار نہیں ہوں. بالکل آپ کو کون ذمہ دار بنا رہا ہے میرے بھائی؟ لا حول جی ولا قوت. دیکھیں آپ میرے سوال کو سمجھنے کی بجائے اگر لیفٹ رائٹ جائیں دوبارہ سے گے تو سمجھائیں پھر ذرا. ہاں دیکھیں سوال یہی ہے، آپ نے کہا کہ یہ قرآن جو ہے یہ محمد پہ مختلف اوقات میں نازل ہوا. کیا ہم اس بات پہ ایگری کرتے ہیں کہ قرآن محمد پہ مختلف اوقات میں نازل ہوا؟ جی بالکل، تھوڑا اوکے تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے. اوکے. کیا قرآن کہتا ہے کہ یہ ایک مفصل کتاب ہے جس میں سب چیزیں تفصیلاً لکھ دی گئی ہوئی ہیں؟ مفصل کتاب ہے، لیکن مفصل کا معنی تفصیلا نہیں ہے. فیصلہ کن ہے اس کا مطلب. میں نے اوکے نہیں میری جان کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو قرآن میں نے یہی آپ سے سوال کیا، کیا قرآن یہ کہتا ہے کہ اس کتاب کو ہم نے تفصیلاً بیان کر دیا ہے؟ ہر چیز اس کتاب میں ہر چیز ہم نے ہاں، قرآن پاک تفصیلاً کہتا ہے کہ بیان اس کر میں دی ہر ہے. چیز جو ہے وہ چیپٹر وائز ہے اور فیصلہ کن ہے. تفصیل کا ایک ذرا مطلب اس ہوتا ہے چیز کی چیپٹر وائز اس ہونا، چیز اور کی دوسرا مطلب ہوتا ہے فیصلہ کن. ڈیٹیلڈ اس کا مطلب نہیں ہوتا. ڈیٹیل اس کا مطلب نہیں ہوتا تفصیل کا مطلب؟ نہیں نہیں تفصیل نہیں، کا مطلب تفصیل کیا کا ہوتا مطلب ہے سر؟ چیپٹر وائز چیپٹر وائز اینڈ فیصلہ کن، کروشل. اوکے. ذرا مجھے یہ والا جو مطلب آپ نے بتایا یہ کس عربی کے ریفرنس سے بتایا، ذرا وہ بھی دے دیں. آپ کوئی بھی بک لے لیں دینی، اس کے اوپر فصل اول، فصل دوم، فصل سوم لکھا ہوگا، تو یہ اسی کو ہم تفصیل سر کہتے ہیں. میں نے آپ سے کیا پوچھا سر؟ عربی کا لفظ، کیونکہ دیکھیں آپ حدیث کو تو مانتے نہیں، تفسیر کو تو مانتے نہیں، تو آپ کے ساتھ جب میں قرآن کی عربی کے اوپر بات کروں گا تو کس پہ بات کروں گا؟ لنگوسٹک پہ. تو لنگوسٹکلی آپ مجھے لنگوسٹک کی ویب سائٹ پہ یا ڈکشنری.com کی کون سی جگہ پہ لے کے جانا چاہیں گے جو مجھے تفصیل کی یہ والی عربک دے دے جو آپ دے رہے گوگل ہیں؟ سے گوگل سے بھی پتہ چل جائے گا آپ کو. میری جان تفصیل گوگل پہ لکھوں گا وہ مجھے پتا کیا کہے گا؟ ڈیٹیلڈ، جس کو کہ آپ نے ریجیکٹ کر دیا. سو ونس اگین آپ نے یہ اس کا والا دیکھ لیتے مطلب کہ یہ چیپٹر وائز ہے یہ ہیں. کیسے آیا آپ کو؟ یہ ایسے آیا کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے. ونس اگین آپ کے کہنے سے کچھ ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ فصل اول، فصل دوم ساری کتابوں کے اندر لکھا ہوتا ہے، اس کا مطلب چیپٹر ہی ہوتا ہے. یہ اچھا جی آپ کتابیں پڑھ کر دیکھیں نا، جو دینی کتابیں ہیں ساحل تو وہ صاحب فصل دوبارہ سے فصل میں اول، فصل ٹرانسلیٹ دوم، دکھا فصل رہا ہوں سوم. سر، ذرا دکھائیے گا. ڈیٹیلڈ یہ اردو کے التفاصیل. لفظ کا، اردو کا لفظ ایک مفصل ہے، سر وہ جی اور معنی ہے. عربی کے اندر کچھ اور معنی ہے. حضرت میرے پیارے بھائی یہ عربک ہے، عربک. ونس اگین میں نے اسی لیے بجائے اس کے خود دکھاؤں میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ جناب میرے پیارے بھائی یہ والا میں بھی جو دیکھ لیتا لفظ آپ نے نکالا ہے یہ آپ نے کہاں سے نکالا ہے؟ مجھے اس کی ٹرانسلیشن دے دیں. ہوں. جسٹ ون سیکنڈ، میں بھی دیکھ لیتا ہوں. گوگل میرے پاس بھی ہے. اچھا ایڈم، وہ بھی ان سے دلیل لینا ہے کہ انہوں نے جو کہا ایمان لانے سے مطلب جو ہے وہ جو انہوں نے کہا تھا کہ وہ ٹیررسٹ تھے، تو وہ ایمان کا جو انہوں نے مطلب بتایا تھا وہ کہاں سے لیے وہ بھی ہمیں دیکھنا ہے.
جی سر بالکل وہ بھی دیکھتے ہیں. ذرا پہلے ہم ذرا دیکھ لیں نا ہر اینگل سے جس ہاں ہاں اینگل ہاں پہ جا لائن رہے ٹو ہیں. لائن. اچھا مفصلہ کا ایک یہاں پہ میرے پاس آیا میننگ ہینجڈ. ہینجڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے انگلش میں؟ سر جی آپ جو مطلب آپ کے پاس آیا ہے ذرا وہ مطلب آپ دکھائیں نا. کیسے آپ نے کس ہینج ویب سر؟ سائٹ سے لے رہے ہیں؟ دیکھیں ہم عربک میرے پاس تو لنگوسٹک کے گوگل اوپر بات کر رہے ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے نا. ہم کسی اور کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم لنگوسٹک آف عربک کی بات کر رہے ہیں. اور یہ مطلب ایڈم جو گوگل سے بتا رہا ہے وہ غلط ہے، گوگل ہے کیا؟ گوگل سارے یہ غلط پتہ نہیں ان ہوتے کے ہیں. پاس کون سا ہے. میرے پاس گوگل ٹرانسلیٹ ہے، میں اس سے دیکھا ہے اس کو بھی. یار اسکرین پہ دیکھو آپ، گوگل ٹرانسلیٹ میں اور تو ڈالا ہے، وہاں اور سے آیت اور کاپی ڈیٹیلز بھی کر. اس کے اندر بلا شبہ ہے. اگر آپ ڈیٹیلز ہی مطلب کرنا چاہیں تو چلیں کر لیں آپ، لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ ہے جو میں نے عرض کیا ہے. جی اب آپ حضرت تفصیل سے میری آپ سے ڈیٹیل بات سے آپ ہوئی ہے. اعتراض بنائیں، کیا دیکھیں بتاتے ہیں آپ؟ میری آپ سے بات یہی ہوئی تھی کہ آپ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ تفصیل کا مطلب ہوتا ہے چیپٹر وائز. میں نے آپ سے یہی پوچھا تھا چیپٹر وائز ڈیٹیل کا مطلب چیپٹر وائز آپ نے کہاں سے لے لیا؟ آپ مجھے وہ دے دیں. یہ بڑا کامن سا لفظ تھا، میں اس لیے آپ کو بتایا کہ ہاں یہ نا، ہم دیکھیں کتنا کتابیں کامن پڑھتے ہیں، سا اس کو لفظ تھا. فصل اول فصل دوم فصل سوم لکھا ہوتا ہے. بٹ کسی چیز اٹ کو ہیز تفصیل نتھنگ ٹو کرنا ڈو ود کہتے ہیں. اٹ. دیکھیں میری جان، آپ غلط اینگل کو 10 دفعہ بولتے رہیں گے، فرق کوئی نہیں پڑے گا. ٹھیک ہے، میں اب آپ کو یہ عربک کا قرآن دکھا دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ کون سا ورڈ وہاں پہ لکھا ہوا ہے. 1037 کے اندر لکھا ہوا ہے وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ الْعَالَمِينَ. ٹھیک ہے، یہ وہ کتاب ہے جو رب نے بھیجی ہے تمام عالمین کے لیے، جو کہ تفصیلاً لکھی ہوئی ہے. وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ. Now کتاب کی تفصیل یہ تفصیلی کتاب ہے، ڈیٹیلڈ بک ہے چلیں جو اس کہ ڈیٹیلڈ ہی مان لیتے ایکسپلین ہیں. کرتی ہے ہر ڈیٹیلڈ چیز ہی مان کو. لیتے ہیں. اوکے ڈیٹیلڈ مان لیا جی، ناؤ ڈیٹیل اگر مان یہ لیا. اب ڈیٹیلڈ بتائیں آپ. بک ہے، اگر یہ ڈیٹیلڈ بک ہے تو یہ ڈیٹیلڈ بک میں ہر چیز کی ٹرانسلیشن ہونی چاہیے، اس کا مطلب ہونا چاہیے، اس کا جزو پاک ہونا چاہیے، اس کا سارا کچھ ہونا چاہیے. آپ کو کس نے بول دیا تھا کہ یہ جو بک ہے یہ اس آرڈر میں لکھی ہے؟ یہ اس آرڈر میں تو لکھی نہیں گئی ہے، نزول بھی اس آرڈر میں نہیں ہوئی ہے. اس کی شان نزول کہاں ہے؟ یعنی اس شان بک میں، نزول ساتھ ساتھ ہی دینی چاہیے تھی. اس بک میں اس کا شان نزول کہاں ہے؟ اگر شان نزول ساتھ ساتھ ہی دیتے تو یہ تو 2-3 کتابیں ہو جاتی. تو سر یہ 2-3 کیا 10 جلدیں بھی ہو جاتی، کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. پرابلم یہی ہے کہ آپ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ ایک ڈیٹیلڈ بک ہے. یہاں پہ مجھے بتائیں کہ آپ نے مجھے جو مومن کی ڈیفینیشن دی کہ مومن وہ ہے جو امن لاتا ہے، یعنی کہ سلام لاتا ہے. سلام کا مطلب ہے نا پیس. سلم ہاں کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیکیور. پیس. سلم کا مطلب ہوتا ہے پیس اینڈ سیکیور. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں کہ مومن کا مطلب سلم یعنی کہ پیس لانے والا محمد اور اللہ پہ، یہ کہاں لکھا ہوا؟ یعنی یہ ڈکشنری بھی یہیں پہ ہونی چاہیے تھی قرآن میں. تفصیلاً ہے نا، تو وہ بتائے کہ مومن کا مطلب کیا ہے. اچھا جی دیکھیں میں ہار گیا جی. آپ ہاں مجھے اس مومن میں کی ایک آیت یاد آ گئی قرآن پاک میں کہ جب جی کسی جاہل سے آپ کی گفتگو شروع ہو جائے تو پھر اس کو سلام کہہ کر تو جدا ہو جایا کرے. تو میں آپ کو بہترین. سلام کہتا ہوں، تو آپ کے ساتھ مقابلہ واقعی نہیں کیا جا سکتا. آپ کافی ذہین بھی ہیں اور میرے ساتھ نہیں آپ کا میچ پڑ سکتا. سر کوئی مسئلہ نہیں سر، آپ نے کیا مان بول لیا رہے ہیں کہ قرآنیس بھائی بات نہیں کر سکتے؟ ہاں یہ بات نہیں کر سکتے ہمارے ساتھ. سر یار یہ تھوڑی نا ایسا ہوتا ہے یار قرآنیس بھائی. نہیں آپ آپ کے پاس کوئی ڈھنگ کی دلیلیں بات نہیں پوچھے ہے اور تو ڈھنگ کا آپ جواب لیں. آپ کو جزیہ ہاں کا پوچھنا چاہیے تھا کہ جزیہ جائز ہے یا کیوں نہیں ہے جائز. تو اس کے اوپر میں آپ کو ایویڈنس دیتا کہ جہاں جہاں پہ بھی جنگیں ہوتی ہیں وہاں پر مغلوب قوم کے اوپر جرمانہ عائد کیا جاتا ہے، ان سے جزیہ وصول کیا جاتا ہے. اور زکوٰۃ جیسے مومنوں نے دینی ہے، ایسے جو غیر مسلم رہ جائیں گے انہوں نے بھی اسٹیٹ کی ذمہ داری اٹھانی ہے، تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ ادا کرنا چاہیے. اس کو جزیہ کہتے ہیں. اچھا اور یہ ایک جزا سیکنڈ. کے لفظ سے ہے، اور جزا بتاتا ہے کہ ان کو کچھ مل رہا ہے سیکیورٹی وغیرہ جس کی ان کو جزا دینی ہے واپس. اور یار دیکھیں بات سنیں،
صاحب ایک سیکنڈ جی, اب میں اپنے پوائنٹ کو اینڈ کرتے ہیں یہاں پہ, تاکہ پھر میں آپ کے جزیہ والے پوائنٹ پہ چلے جاؤں. ہمیں ثابت ہو گیا یہاں سے مومن بھائی سے کہ مومن کی ڈکشنری ٹرانسلیشن یہ نہیں دے سکے, مومن کی قرآن سے ٹرانسلیشن بھی یہ نہیں دے سکے, کیونکہ میں نے دونوں طریقوں سے مانگی ہے. ڈکشنری ٹرانسلیشن وہ انہوں نے نہیں دی, قرآنک ٹرانسلیشن وہ انہوں نے نہیں دی, اور انہوں نے کہہ دیا جی آپ لوگوں کے ساتھ میں اس بارے میں بات ہی نہیں کر سکتا, آپ لوگ جاہل ہیں. اور ہمیں ثابت ہو گیا کہ جاہل کون؟ جاہل وہ جو جواب نہیں دے سکتا, not the other way around. Now let's come to جزیہ. اب ہم جزیے کے اوپر آ جاتے ہیں. کوئی مسئلہ نہیں سر, جہاں جہاں آپ چلیں گے ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. آپ نے کہا جزیہ جو ہے وہ ایکول ٹو زکوٰۃ ہے, جس طرح مسلمان لوگ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس طرح نان مسلمز کو جزیہ دینا ہے. اوکے, زکوٰۃ آپ اور میں اس چیز پہ اگری کریں گے کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 2.5% ہے تقریباً آپ کی سالانہ سیونگ کے اوپر. قرآن میں تو 2.5% نہیں لکھا ہوا. قرآن میں 2.5% نہیں ہے, لیکن قرآن میں لکھا ہوا ہے سیونگ کے اوپر ہے. ٹھیک ہو گیا, جو آپ نے جمع کیا اس کے اوپر. اچھا نہیں لکھا ہوا, اوکے. کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں, ذرا دیں آیت. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. ہاں, وہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے مومنوں نے؟ جی قرآن پاک میں لکھا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ, کہ ایک مل جل کر رہنے والا معاشرہ قائم کرو اور ٹیکسز ادا کرو, مالی اپنے جو ذمہ داریاں ہیں وہ ساری ادا کرو. کتنی زکوٰۃ دینی ہے؟ کوئی نہیں لکھا ہوا ہے وہاں پر, کوئی بھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے 40% تک بھی لیا جاتا ہے ٹیکس. میں نے ٹیکس کی بات ہی نہیں کی آپ سے, میں زکوٰۃ کی بات. زکوٰۃ ٹیکس ہی ہوتا ہے, اور کیا پھلنے پھولنے کا سامان اس کو زکوٰۃ ٹیکس کے ہوتا ذریعے ہے. سے اکٹھا ہوتا ہے. اوکے, السلام علیکم ساحل بھائی. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ ایک سیکنڈ یار, ایک سیکنڈ سکون. جی جلیبی بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, آپ کو سب کو سلام کیا بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا جبرائیل ذرا وہ ٹاپک ڈال دو یار. ٹاپک ڈال دیتا ہوں 1-2 منٹ. ہاں چلو, ہاں کنٹینیو کرو ایڈم. ہاں جی, تو بھائی جان یہ جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ 40% تک ہوتی ہے, یہ آپ کو کس نے بتائی ہے؟ یہ آپ رائج ہے اس وقت دنیا میں 40% تک بھی ٹیکسز لیے جاتے ہیں. ٹیکسز کی بات نہیں کر رہا, زکوٰۃ کی بات کر رہا. زکوٰۃ از ناٹ اے ٹیکس. زکوٰۃ قرآن پاک میں کئی ٹیکس کا ذکر ہے. اوکے, زکوٰۃ نہیں جو ہے اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا کہ زکوٰۃ ہی مسلمانوں کا ٹیکس ہوتا ہے, اور ٹیکس ہے. مجھے یہ بتائیں کہ زکوٰۃ ٹیکس ہے اور وہ کتنے % تک لیا گیا شریعہ کے اندر, کیونکہ تمام مسلمانوں نے جب شریعہ نافذ کیا. اس کی شرح جو ہے وہ حاکم نے اور معاشرے نے خود سیٹل کرنی ہے. کس نے کہا یہ بات؟ ضروریات جتنی ان کو ضروریات ہے کدھر لکھا ہوا ہے قرآن کی آیت کہ حاکم نے زکوٰۃ کا, قرآن پاک میں لکھا ہے حاکم نے قرآن پاک, سوری listen to the question first before you start speaking. قرآن میں کدھر لکھا ہے کہ زکوٰۃ کا تعین حاکم وقت نے کرنا ہے؟ پلیز. اب یہ ہم جو ہے نا قرآن پاک سے ایسے کوسچنز نہیں کرتے ہیں جیسے آپ پوچھ رہے ہیں کہ وہ فلاں چیز ڈھونڈیں, ایسے نہیں ہوتا. ہم ایک چیز ابھی آپ نے ثابت کیا کہ قرآن ہیں, تفصیلاً لکھا ہوا ہے, ڈیٹیلڈ بک ہے, تفصیل دی ہوئی ہے. وہاں پہ آپ نے مجھ ساتھ اس چیز کے اوپر ایگری کیا کہ ہاں ڈیٹیل کو لے لو. اب اگر زکوٰۃ کا تعین کرنا ہے, یا تو آپ حدیثوں سے لوگے یا آپ شریعہ سے لوگے, اسکالرز سے لوگے. اگر آپ اسکالرز کو بھی گٹر میں پھینک دو, حدیثوں کو بھی کھڈے لائن لگا دو, تو بھائی جان پھر آپ کو قرآن میں رہنا ہے. تو قرآن میں سے مجھے دکھائیں کہ زکوٰۃ کا تعین کس نے کرنا ہے اور وہ کدھر لکھی ہوئی ہے وہ آیت. آپ پہلے زکوٰۃ کے میننگ کو سمجھ لیں. I do not care. قرآن سے زکوٰۃ کا میننگ بتائیں, ورنہ زکوٰۃ کا میننگ کی مجھے تعلق ہی کوئی نہیں ہے پھر. یا مجھے لنگوسٹکلی زکوٰۃ کا میننگ بتائیں. اچھا پھر آپ نا یہ جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں نا اسلام کے خلاف, کرتے رہیں, اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. آپ لگے رہیں. میں تو اس گروپ کو چھوڑ رہا ہوں. مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ کو ایک تو بولنے کا نہیں پتا کہ دوسروں سے بولتے کیسے ہیں, اور دوسرا آپ کو کویسچننگ کا بھی نہیں پتا کہ کویسچن ویلڈ کویسچن کیا ہوتا ہے. قرآن صاحب ان ویلڈ کویسچن آپ کرے جا رہے ہیں. میں آپ چھوڑ رہا ہوں, میں آپ سے مزید بات نہیں کر رہا. کسی نے کی نہیں, اور آپ نے ہمیں جاہل بھی کہا, اور ہم نے پھر بھی آپ کے اوپر غصہ نہیں کیا. میں آپ کو بہت سارا کچھ کہہ سکتا تھا اس وقت, میں نے نہیں کہا کیونکہ میں آپ سے تمیز سے بات کر رہا تھا. ابھی بھی آپ کو تکلیف اس لیے ہے کیونکہ آپ کا ہر پوائنٹ یہاں پہ ڈیفنک ہو رہا ہے, اور یہ بھاگ گئے ہیں بالکل دم جو ہے پچھلی ٹانگوں میں دبا کے, جیسے کہ بھاگتا ہے. جی سر دیکھیں, قرآنسٹ چلے گئے تھے, قرآنسٹ بھائی بھی چلے گئے, کیا مسئلہ ہے سر؟ دیکھیں یہ جو قرآنسٹ لوگ ہیں, ان کے ساتھ جب آپ بات کریں گے نا تو سر یہ قرآن میں سے آپ کچھ دے ہی نہیں سکتے. یہ صرف قرآنسٹ اس لیے بنتے ہیں, انہوں نے حدیثوں سے بھاگنا ہے اس لیے بنتے ہیں.
یہ جو زکات دیتا ہے نا یہ بندہ, یہ خود بھی جو زکات دیتا ہے یہ 2.5% دیتا ہے ہر سال. میں آپ کو اس کو یقین دہانی سے کہتا ہوں, یہ ہر سال 2.5% اپنی سیونگ میں زکات دیتا ہے. یہاں پہ آگے ٹیٹا کر رہا ہے. تو سر یہ قرآنسٹ لوگ جو ہیں سر, ان کے پاس مینگو نہیں ہے. اگر یہ خالی قرآن میں دیکھیں تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے سالے. ایڈم ایک کمنٹ مست آیا ہے جی محمد جی بھائی کا, کوشچن بھی مومن ہی ڈیسائیڈ کرے گا. چلے ایسا کرتے ہیں, ایک مومن بھائی کو ہی کہیں گے یار کوشچن بھی تو دے آنسر بھی تو دے, ہم تجھے سنیں گے. تو پھر مسجد میں جا کے خطبہ دے دے یار. یار کوئی تو اس کے لیے قرآنسٹ رہنا جو ہے نا, یہ سینس بنتا ہی نہیں ہے, بالکل سینس نہیں بنتا, پتہ نہیں. اور قرآنسٹوں کو معلوم نہیں ہے کہ یار ایڈم جیسے دھرندر بھی دنیا میں موجود ہے جہاں پہ دال نہیں گل سکتی آپ کی. آپ صرف قرآن کو لے کر اپنی کوئی بات ثابت نہیں کر سکتے قرآن کی. یہ تو وہ ایک اس میں آئے تھے کہ وہ جو سورہ بقرہ کی سورہ توبہ کی جو آیت ہے, انہوں نے وہاں ٹیررسٹ سے جوڑ دیا. یہ ایک نئے وہ مفسر نکلے ہیں یار. سر دیکھیں پرابلم پتہ ہے کیا ہے, میں نے آپ کو بتا دی ہے. اگر آپ اپنی مرضی کی ٹرانسلیشن بنا دو نا تو پھر تو آپ کچھ بھی کر لو گے. اب مومن کا مطلب وہ ہو گیا جو کہ یعنی کہ کمال ہے یار, یعنی کہ کمال ہے یار. اچھا دو قرآنسٹ ایسے آئے ہیں جو آپ سے جو ہے نا وہ بالکل بات نہیں کر پائے. ایک ببل بٹ آئے تھے جس کا میں نے ابھی 2 دن پہلے پریمیئر چلایا تھا, بہت پہلے اپنا ڈسکشن ہوا تھا ان کے ساتھ, اور وہ بھی چلے گئے تھے ایسے ہی بول کے کہ میں آپ سے بات نہیں کر سکتا ہوں, میں جا رہا ہوں دوسرے چینل پر. آزاد بھائی کے چینل کا انہوں نے نام لیا تھا. اور آج ایک یہ آئے ہیں قرآنسٹ آئے, ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا. اب لوگ جو ہے وہ خود فیصلہ کر لے کہ ان کی باتیں اور ان کی باتوں میں کتنا دم تھا یا ان کے پاس کتنی دلیلیں تھی. ایک بھی نہیں, زیرو. نارمل آیت کو انہوں نے وہاں فٹ کر دیا ٹیررسٹ کے اوپر. یار یہ عجیب آپ کی زبردستی ہے. لیکن سر اس کو ثابت بھی نہیں کر سکے. دیکھیں ہم نے یہی تو کہا تھا کہ اب اگر آپ نے فٹ کیا ہے تو اس چیز کو ثابت کرے نا کہ مومن کا مطلب یہ ہے. نہیں میں قرآن سے آپ کو مومن کا مطلب بھی دکھاؤں, بھائی آپ وہی قرآنسٹ, آپ کو کہا ہے کہ یار ڈکشنری سے دکھا دو, وہ بھی نہیں آپ نے دکھایا. ٹھیک ہے, آپ کو کہا ہے کہ یار قرآن سے دکھا دو, وہ بھی نہیں دکھایا. قرآن ڈیٹیلڈ بک ہے جی, میں نے تو اسی کو دیکھنا ہے, اوکے وہ بھی نہیں ہے. اچھا حدیثیں, مفصل کا مطلب چیپٹر وائز, مفصل کا مطلب چیپٹر وائز, تفصیلاً کا مطلب چیپٹر وائز, تفصیلاً کا مطلب چیپٹر وائز, کون سی ڈکشنری میں چیپٹر وائز ہے تفصیل کا مطلب, دیٹس اسٹوپڈٹی یار. سو بیسیکلی بھائی قرآن جو ہے, میں ساری دنیا کو بتا دوں, یہ بات یاد رکھیے, قرآن کین ناٹ بی ایکسپلینڈ فرام قرآن اٹسیلف, اٹس ناٹ پاسبل. یعنی کہ کوئی پاسبلٹی ہے ہی نہیں نا اس چیز کی کہ آپ قرآن کو قرآن سے سمجھ لو. قرآن اس کو بھگانا اس طریقے سے اتنا آسان ہے جس کی انتہا کوئی نہیں, کیونکہ وہ ہر قرآنسٹ اپنی انٹرپریٹیشن دے گا آپ کو, ہر قرآنسٹ. میں نے کوئی اپنی لائف میں کوئی 40-50 قرآنسٹ کے ساتھ بات کر لی آج تک, کسی کے پاس کوئی پتھر نہیں ہے جس کے اوپر کھڑا ہو سکے. دل میں کھڑے ہیں, چھوڑتے نہیں ہے پھر بھی اس کو. اچھا ساحل بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ قرآنسٹ کیوں ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہاں بتاؤ نا. یہ قرآنسٹ صرف قرآنسٹ اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ قرآنسٹ کو حدیثوں میں مسئلہ نظر آ جاتا ہے. گندگیاں ان کو اصل میں, ایک بات بولوں میں ایڈم, ایک بات بولوں, ایکچولی یہ جو قرآنسٹ لوگ ہیں نا یہ ایکچولی اچھے لوگ ہیں. یہ ایکچولی کیا ہوا ہے, جیسا ہم نے پوری گندگی سمجھ لی ہے, انہوں نے حدیثوں اور تفسیروں کی گندگیوں کو انہوں نے سمجھ لیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا, لیکن ان کو یہ پتا نہیں کہ وہ گندگیوں کو لیے بنا قرآن کو بھی ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکتا, یا اس کو تو سمجھایا ہی نہیں جا سکتا. ایگزیکٹلی. تو میں تو ان کو تھوڑا اچھا ہی سمجھتا ہوں بھائی. نہیں اچھے ہیں یہ, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آخری رسی انہوں نے تھامی ہوئی ہے نا, اس کو بھی چھوڑے نا, اس سے باہر نکلیں. دیکھیں یہ جو آخری رسی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. لالا جی تھینک یو, واہ جی واہ, تھینک یو لالا جی. ہمارے یہ لو فار مسلم بھائی بھی $5 کا کنٹریبیوشن کیے, لکھ رہے واہ لالا جی صدقے جاؤں آپ کے چاند سورج کی جوڑی کو سلام ان جیزس نے. بہت بہت شکریہ لو فار مسلم جی. اور باقی لوگوں نے بھی سپر چیٹس بھیجا ہے, میں وہ لے لوں گا, لیکن میں چاہتا ہوں کہ کوئی پلیز یار کوئی تو ایسا مومن ہوگا جو اتنا گھٹیا جزیے کا جو سسٹم ہے, فروتی ہے, اس کو صحیح ثابت کر سکے. کوئی تو ہوگا جو یہ ثابت کر سکے کہ ہاں یہ جزیہ جو قرآن جو بتا رہا ہے
یہ انسانیت کے مطابق ہے. یہ دیکھو یار غالب بھائی کیا بتا رہے ہیں. یہ لکھ رہے قرآنسٹ کبھی بھی جواب دینے کے موڈ میں نہیں دکھیں گے بلکہ وہ لفظوں کا کھیل کے سوال کو ختم کرنے کی فراق میں رہتے. بالکل ان کی بات بالکل صحیح ہے. اور تو غالب صاحب ان کے لیے میں بیٹھا ہوں نا. انیل مہیشوری جی نے 100 روپیز کا کنٹریبیوشن کیا, تھینکس الاٹ. تو خطوہ تو وہ دے ہے رہا ہے نا. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ ایڈم جاہل مان ہی نہیں رہا اور گالی بھی نہیں دے رہا. ہاں ایگزیکٹلی ایڈم دیکھو یہ ہوتا ہے. اگر تم تبھی وہ جو تم کو اکسانے کی کوشش کر رہے تھے قرآنسٹ بھائی جاہل بول کے, اگر تم وہاں مطلب ان کی باتوں میں آ جاتے, ان کو دو گالی دے دیتے اور مجبوراً میرے کو ان کو نکالنا پڑتا, تو اب دیکھو آگے بات بڑھتی, لوگوں کے سامنے حقیقت آتی. بالکل آپ نے درست فرمایا سر. تو سر وہ اسی لیے تو کرتے ہیں نا, وہ بیچ میں مشکلیں پھینکتے ہیں اسی وجہ سے. اور یہ میں نے آپ کے چینل پہ آ کے ہی دیکھا ہے, ورنہ میں تو کہہ رہا تھا کہ جو آئے وہ اس طریقے سے کرے, میں دفعہ تیری پین. تو وہ پھر میں اپنے آپ کو بدلا, میں کہا نہیں یار ٹھیک ہے, کوئی نہیں دنیا کو دکھانے کے لیے. آج تو یار ایک دم مطلب کون سا دھنیا کون سا لیے ہو تم, یہ تو بتا دو یار. وہ سر آپ کی صحبت میں رہ کے بہت زبردست.